اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا اور فیصلے کی روشن باتیں، اور تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کو پا لیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 خاص قسم کی چیزیں عطا فرماتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیطان کے ساتھ ایسا کیا کیا جاتا ہے اور شیاطین کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے پہلے دن میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا دن شروع ہوتے ہی جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ کون سی 5 خاص قسم کی چیزیں عطا فرماتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی شیطان کے ساتھ ایسا کیا کیا جاتا ہے اور شیاطین کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے تو تم لوگ یہ تمنا کرو گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے پہلے دن سے ہی جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔
اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزے دار بندے کو کس قدر مقام عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں ان کو اپنا شوہر بنانے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جہنم کے دروازے بند کر دو اور امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور شیاطین کو قید کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل، زمین پر اتر اور شیاطین کو قید کر دو تاکہ یہ شیاطین میرے بندوں کو میری راہ سے نہ بھٹکا سکیں اور میری رحمت سے دور نہ کر دیں، اور میرے گنہگار بندے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ میرے لیے عبادت کر سکیں اور میری رضا کو حاصل کر سکیں، اور میں اپنی رحمت سے اپنے گنہگار بندوں کو بخش دوں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 خاص انعامات کی اور ان 5 خاص چیزوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں کی گئیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1 کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں پر یہ احسان فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہر رات اور دن میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5 کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو وہاں موجود لوگوں میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دی جاتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محلوق کی طرف خاص نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور رمضان المبارک کے ہر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی فرمائی ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر گنہگار لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے کہ جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے، اور جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔
اور جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے روزانہ صبح و شام 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو: ایک، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔